امریکن امبیسڈر کی ملاقات ہوئی پاکستان کے الیکشن کمشنر صاحب کے ساتھ. آج برٹش ہائی کمشنر کی ملاقات ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ سے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نگران سیٹ اپ کچھ واقعی کوئی 90 دنوں کے لیے ہے، یا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب کچھ 3-4 سال پہ ان کا عرصہ محیط ہوگا ان کی حکومت کا؟ دیکھیے صاحب، پہلے تو آپ کے سوال تو پہلے حصے کا جواب کہ امریکنز اور برٹش اتنے ڈسٹرب کیوں ہیں؟ وائی آر دے انسسٹنگ کہ ملک میں الیکشن ہو اور دوبارہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف اور عمران کے مکس ایک ایملگمیٹ حکومت بنا کر دوبارہ سے پولیٹیشنز کے پاس آ جائے؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے کیوں ڈسٹرب ہے وہ اتنے؟ ریزن بھی اصل بات یہی ہے کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ، بے شک اس کو بیک گراؤنڈ میں اس کو اسٹرینتھ اور سپورٹ پوری آرمی کی ہے، یہ ایک اچھی گورنمنٹ آ گئی ہے. ایک آدھ لوگ کنٹروورشل ہے، بہرحال جنرلی دا پرائم منسٹر اینڈ کور ٹیم جو ہے، جو امپورٹنٹ اسٹریٹجک پوسٹس ہیں، فورن منسٹر جلیل عباس جیلانی از اے ویری ویری آنریبل ریسپیکٹیبل مین، جو دونوں آپ کے پرائم منسٹر اور انٹیریئر منسٹر ہیں، بلوچستان سے تعلق ہے ان کا، دونوں ہی بہت ڈائی ہارڈ پیٹریوٹس ہیں اور جنرلی اچھی ٹیم ہے، اور اس کو آرمی گائیڈ کر رہی ہے کہ آپ نے کس طرح کام کرنا ہے. اور انہوں نے جو لائن لی ہے، جو کچھ انہوں نے جو اسٹریٹجیز بلڈ کرنا شروع کی ہیں، ایگریکلچر انیشیٹو لیا ہے، منرل انیشیٹو لیا ہے، اس کے بعد کچھی کینال کو بلڈ کر رہے ہیں بلوچستان میں ایگریکلچر کو لانے کے لیے، چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ ہو رہے ہیں، ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ سعودی عرب اور ٹرکی کے ساتھ بلڈ ہو رہی ہے، آرمی چیف نے ایران وزٹ کیا ہے، افغانستان کو انگیج کر رہے ہیں. یہ سارے وہ کام ہو رہے ہیں جس سے امریکنز بری طرح ڈسٹربڈ ہیں. امریکنز یہ نہیں چاہتے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ایسٹرن بلاک میں چلا جائے اور امریکہ کا کنٹرول پاکستان پر ختم ہو جائے. وہ پولیٹیشنز کو زیادہ اچھی طرح کنٹرول کر سکتے ہیں. تو الیکشن کمشنر سے کیا؟ الیکشن کمشنر کے پاس وہ انسسٹ کرنے آئے تھے کہ آپ الیکشن کی تاریخ دیں، مطلب آپ کی انسائیڈ انفارمیشن. جی وہ الیکشن کی تاریخ مانگنے آئے تھے اور انسسٹ کر رہے تھے کہ آپ جلدی الیکشن کروائیں اور الیکشن کروا کر جو پاور ہے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کے حوالے کر دیں. دوسرے لفظوں میں عمران، زرداری اور نواز کا کمبینیشن. انہوں نے ایگری یہ کیا ہوا تھا کہ اگلی حکومت جو پچھلا پلان چل رہا تھا ان کا جن باجوہ کے دور سے، وہ یہ تھا کہ عمران کو ہٹا دیا جائے گا اور نیکسٹ گورنمنٹ زرداری کی ہوگی جس کے اندر بلاول ول بی میڈ ایز اے پرائم منسٹر اور حسین حقانی پھر اس کو وہی پرانا سیٹ اپ جو 2009, 10, 11 میں ان کا تھا، وہ اس سیٹ اپ کو واپس لانا چاہ رہے تھے. وہ سارا پلان ڈسمینٹل ہو گیا کہ جب یہ جنرل عاصم آرمی چیف اپوائنٹ ہو گئے اور انہوں نے آنے کے بعد یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو بنائی ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی مرضی سے نہیں بنائی، پیٹریوٹس کو لے کر آ گئے، اچھے لوگ لے آئے اور سمت پاکستان کی وہ متعین کر دی ہے جو امریکنز کو ڈسٹرب کر رہی ہے. اب یہ ہے گیم پلان سارا. لہٰذا آپ وہ پروپیگنڈا سارا دیکھتے ہیں پاکستان جو اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے خلاف اور آرمی چیف کے خلاف. یہ واحد آرمی چیف ہے جس نے اپوائنٹمنٹ کے بعد ابھی تک امریکہ کا دورہ نہیں کیا ہے. یو تھنک دیٹ از ناٹ ڈسٹربنگ دی امیریکنز؟ اٹ از میکنگ دم پینک ایکچولی کہ یار یہ کیا ہو گیا، ہر آرمی چیف ہمیں وزٹ کرتا تھا، یہ وزٹ نہیں کر رہا اور یہ چائنا چلا گیا. اس نے باقی سارے بالکل کلیئر بات ہے جو نظر آ رہی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کیئر ٹیکر حکومت کو ہٹایا جائے. اس کی ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے، پاکستان کے فیور میں ہے، لہٰذا امریکنز ڈسٹرب ہو رہے ہیں. آئی پرسنلی اسٹرانگلی ایگری کہ اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ہمیں طویل عرصہ چلانا چاہیے. ہم کو ایک اسٹیبلٹی پیریڈ چاہیے اور ہمیں اکاؤنٹیبلٹی پیریڈ چاہیے. آئی تھنک بہت زیادہ ہم نے برداشت کر لیا کرپشن کو اس ملک میں. لیکن پھر وہی آئین کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تو مزید ٹالرنس میرا پیدا نہیں ہوں خیال گے. کہ آئین آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کرپٹ چور، ڈاکوؤں، حرام خوروں، ملک کو لوٹنے والے غداروں کو دوبارہ الیکٹ کروا کے آپ پارلیمنٹ تو عوام ان کو الیکٹ نہ کرے. یہ تو عوام کا حق ہے نا کہ وہ کس کو الیکٹ ملک میں کرتے ہیں. ساری عدالتیں بند کر دیں، چوروں اور ڈاکوؤں کو سب سے کہیں کہ یہ الیکشن میں کھڑے ہو جاؤ، عوام فیصلہ کرے گی کہ تم نے قتل کیا ہے کہ نہیں، عوام فیصلہ کرے گی کہ تم نے ملک لوٹا ہے کہ نہیں. عوام تو کوئی عدالت نہیں ہے. قتل کرنا تو اور بات ہے نا، لیکن انتخابات میں امیدوار کے طور پہ کھڑے ہونا اور اس کو الیکٹ کرنا تو عوام کا. جب آپ نے 62 اور 63 کو وائلیٹ ہی کرنا ہے تو باقی کانسٹیٹیوشن کو بھی وائلیٹ ہی کر دیں. پھر ہاں یہ بات آپ کی میں اس حد تک جب 62 اور 63 کو وائلیٹ ہی کرنا ہے تو پھر پورے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر دینا. پھر فائدہ کیا ہے؟ رکھا کیوں ہے 62 اور 63 کو آئین کے بیچ میں؟ پھر آپ نے جن میں سے کوئی شخص، آپ کو پتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل لیڈر 62 اور 63 کو پورا نہیں کرتا ہے، کیوں یہ بائی پاس کر کے ہر دفعہ آئین کو وائلیٹ کرنے کے بعد، ٹریزن کمٹ کرنے کے بعد پاور میں کیسے آ جاتے؟ مجھے اس کا جواب دینا. آپ جب تک اکاؤنٹیبلٹی ان کی نہیں کریں گے، جب تک آپ 62 اور 63 اپلائی نہیں کریں گے، جب تک آپ ان کو جو چوری، یہ سب ایک ایک دور کر چکے ہیں اپنا، سب نے اپنا دور 5 آج بھی سپریم کورٹ نے یا شاید ہائی کورٹ نے نیب کو آڑے ہاتھوں لیا کہ بھئی آپ لوگ کیسے کیسز بناتے ہیں. ہمارے ججز پولیٹیسائز ہیں، نیشنل انٹرسٹ کو نہیں دیکھتے ہیں.
انفارچونیٹ بات ہے یہ ہم جو بدنصیبی اس وقت ہماری عدلیہ کے اندر مچی ہوئی ہے پاکستان کی، میں کہوں گا کہ ہماری تباہی کے ذمہ دار لوگ فوج کو الزام دیتے ہیں، لیکن ہمارا نظام عدل ہے جس میں عدل ہے ہی نہیں. پاکستان پہلی بغاوت جو کہ سوات میں ہوئی تھی، آپ تو کو پھر یاد کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیا کر لے گا؟ دیکھیے اگر اتنے مسائل ہیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہلی بات یہ کہ جو وہی کرے گا جو یہ ابھی کر رہا ہے. وہ جو اسٹریٹجک انٹرسٹ تھے پاکستان کے بڑے بڑے، جیسے میں نے کہا ایگریکلچر فوڈ سیکیورٹی تھی، پاکستان کے لیکن یہ تو پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت میں ہوا تھا. یہ سارا پی ڈی ایم کی حکومت تو نہیں کر رہی تھی نا، آپ کو معلوم ہے کہ پیچھے فوج کروا رہی تھی. پی ڈی ایم تو فرنٹ پہ تھی خالی، وہ تو ٹائم پورا کرنے کے لیے آئی تھی. وہ ٹائم اس نے کانسٹیٹیوشنل ٹائم پورا کیا چلی گئی، لیکن اس نے تو نہیں کیا. یہ سارا کام تو یہ پیچھے سے آرمی ایز این انسٹیٹیوشن ان کو گائیڈ کرنے کی، کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ملک کے مفاد میں کام کریں. وہ تو پی ڈی ایم تو مقدمے معاف کروانے آئی تھی، اپنے کیسز ختم کروانے. انہوں نے اس کے علاوہ کیا کام کیا؟ یہ سارا کام اگر کوئی خیر کا کام اس ملک میں ہو رہا ہے تو آرمی کی وجہ سے ہو رہا ہے. کسی کو پسند آئے یا نہ پسند آئے، کوئی گالیاں دے یا نہ دے. فوج ان کو اس وقت اچھی لگتی تھی کہ جب ان کی حکومت تھی، جب فوج ان کی حکومت ہٹ گئی تو فوج بری لگنے لگی ان کو. ورنہ یہ بھی تو ایک انڈائٹمنٹ تو ہو سکتی ہے نا کہ ایک جمہوری ریاست میں فوج کیوں انٹرفیئر عبدالباسط بھائی، پاکستان میں کوئی جمہوری ریاست نہیں ہے، ہمارے یہاں مافیاز ہے. وی ڈونٹ ہیو اے ڈیموکریسی ان پاکستان، وی نیور ہیڈ اے ڈیموکریسی، وی ہیو اے مافیا کریسی. یہ بالکل ہم کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں کہ ہم ایک پارلیمانی جمہوری حکومت میں رہتے ہیں جہاں ہر کوئی ڈیموکریٹک نارمز کو فالو کر رہا ہے. وی آر رن بائی پولیٹیکل مافیاز. دنیا کے سب سے کرپٹ فیملیز ہیں یہ، دیز آر فیملی ڈریون مافیاز. اور ان میں سے کوئی ایک بھی 62 اور 63 کو پورا نہیں کرتا ہے. تو آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ ایک تو آپ کی اسیسمنٹ ہو سکتی ہے، کچھ آپ کے پاس انفارمیشن بھی ہے کہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ؟ دیکھیے میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، میں اینالسٹ ہوں، میں سائنس دیکھتا ہوں، میں سائنس کیا کہہ رہے ہیں اس وقت؟ سائنس مجھے یہی بتا رہے ہیں کہ الیکشنز کو میں کم از کم 2 سال تو نہیں دیکھتا ہوں. ریئلی؟ اور ہم کو دوبارہ ایک نیا آئین لکھنا پڑے گا، یا تو ریاست اللہ نہ کرے اگر کولیپس ہو جاتی ہے جس طرح یوکرین جیسا حال ہوا ہے، تو اس وقت کس کے پاس وقت ہے کہ آئین لکھے اور آئین کی بات کرے؟ آپ کو نیا آئین کیوں چاہیے؟ آپ 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا کچھ اور بھی آپ کے تحفظات ہیں؟ اس آئین کو بات یہ ہے کہ آئین چند وکیلوں کا لکھا ہوا ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو قیامت تک کے لیے نہیں لکھا جاتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایک آزاد اور خود مختار قوم کو جو آئین دیا ہے وہ قرآن و سنت ہے. اسرائیل کے پاس آئین نہیں ہے، انگلینڈ کے پاس آئین نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دے ایکچولی آر فری نیشنز. وہ اپنی مرضی کرتی ہیں، جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کرتی ہیں، اور وہ اس کو ٹریڈیشن کا نام دیتے ہیں کہ جی ہم ٹریڈیشنز پہ چلتے ہیں، اپنے حالات دیکھتے ہیں، واقعات دیکھتے ہیں، جس کو ہم اجتہاد کہتے ہیں کہ ہم اجتہاد کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں حالات اور واقعات کو دیکھ کر. تو ہم کیوں غلاموں کی طرح اس اینگلو سیکسن پارلیمنٹری ڈیموکریسی اور 4 وکیلوں کے لکھے ہوئے قانون پر، کانسٹیٹیوشن پر، جس کو سارے پولیٹیشنز نے اتنا وائلیٹ کر دیا ہے کہ پاکستانی فیڈریشن کو کنفیڈریشن بنا دیا ہے. اپنی مرضی سے یہ جب چاہتے ہیں آئین وائلیٹ کرتے ہیں. ان کو کس نے حق دیا ہے اس بات کا کہ پاکستان کو کنفیڈریشن بنا دیں؟ نظراتی ریاست تو کنفیڈریشن نہیں ہو سکتی. نظراتی ریاست اور نظریہ رہ کہاں گیا ہے؟ مجھے بتائیے، کیا نواز شریف یا زرداری یا عمران نظریہ پاکستان پر یقین رکھتے تھے؟ کیا ان کو معلوم بھی تھا کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے 1949 میں آبجیکٹو ریزولوشن میں کیا لکھا تھا؟ یا قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے کس لیے پاکستان بنایا تھا؟ 11 اگست جو 1947 کی تقریر ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جس کو مس یور ابیوز، بلکہ میں کہوں گا ریپ کیا جاتا ہے اس تقریر کو. اس طرح ابیوز کرتے ہیں یہ قائد اعظم پہ ایلیگیشن لگانے کے لیے کہ ہی وانٹڈ اے سیکولر ریاست. استغفر اللہ. 100 تقریریں قائد اعظم کی، ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن اور ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کی آبجیکٹو ریزولوشن آف آل دا تھنگس. لیکن وہ کہتے ہیں وہ قائد کی رحلت کے بعد ہوئی. یعنی میں کہا رہا کہ جو کہتے ہیں انٹلیکچولی 1949 میں پاس ہوئی نا، کس بیس پہ پاس ہوئی، کس ورک پہ، کس فاؤنڈیشن پہ پاس ہوئی؟ اور وہ سارے فاؤنڈنگ فادرز وہ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا. وہ پولیٹیشنز نہیں تھے، وہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں سے نہیں نکلے ہوئے تھے، وہ فاؤنڈنگ فادرز تھے. فاؤنڈنگ فادرز قائد اعظم کے انتقال کے بعد وہ کرے یا نہ کرے، قائد اعظم کی انسٹرکشنز اور گائیڈنس پہ کسی ایک نے اعتراض نہیں کیا کہ جو ہم پاس کر رہے ہیں یہ قائد اعظم کی انسٹرکشنز کے خلاف ہے. کیا اس نے کیا؟ کسی ایک نے، کسی ایک کا آبجیکشن؟ نو. بات یہی ہے صاحب کہ ہمیں ایک نئے آئین کی ضرورت ہے یا کسی آئین کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے قرآن و سنت کافی ہے. لیکن قرآن کو سنت کے حوالے سے بھی بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں نا، انٹرپریٹیشن. یہ اختلاف تو نہیں ہے کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کیسے بنے گی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف جو ہے زیادہ سے زیادہ اس بات میں ہوگا کہ ہاتھ کیسے باندھا جائے، کیسے نہ باندھا جائے. اس بات میں کسی مسلک کو اختلاف نہیں ہے کہ ملک میں عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، مفت ہونا چاہیے، فوری ہونا چاہیے، دروازے پہ ہونا چاہیے، اور بغیر کسی
لحاظ کے ہونا چاہیے. اس پر کس مسلک کو اختلاف؟ سو یہ بات نہیں ہے. پاکستان کو بزرگوں نے کہا ہے, جو الفاظ بزرگ استعمال کرتے ہیں وہ ڈنڈے والی سرکار کا کرتے ہیں. وی ہیو ریچڈ اے پوائنٹ آف نو ریٹرن, جس کے اندر آپ مزید پارلیمنٹری ڈیموکریسی ایکسپیرینس نہیں کر سکتے. سختی کرنی پڑے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو میری ایڈوائس یہی ہوگی, سختی کریں, آپ ملک میں عدل نافذ کریں. ان کا مینڈیٹ نہیں ہے نا, ان کو مینڈیٹ لینا پڑے گا اپنے ہاتھ میں. مینڈیٹ, پاور بذات خود ایک مینڈیٹ ہوتا ہے. پاور از پاور. وین یو ہیو دا پاور یو کین ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. وہ آپ کو کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا. دیٹ از دا ریئل مینڈیٹ. یہ تو خود انٹرنیشنل لا بھی ہے کہ سکسیسفل کو بیکمز لیگل اف اٹ بیکمز سکسیسفل. یہ انٹرنیشنل لا ہے. اگر آپ ایک دفعہ اقتدار کا تختہ الٹ دیتے ہیں اور طاقت آپ کے ہاتھ میں آ گئی تو آپ لیگل ہو جاتے ہیں. آپ مانے یا نہ مانے, افغان طالبان. تو آپ کتنا, چونکہ ہمارے آخری 1 منٹ رہ گیا ہے, پاکستان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ بہت شاندار, فیسنیٹنگ, اتنا کہ آئی ایم ایکچولی ایکسائٹیڈ اباؤٹ دس. ماشاءاللہ. لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ اس کے لیے مجھے صفائی کرنی پڑے گی. ہمیں پاکستانی قوم کو قربانیاں دینی پڑیں گی, مضبوط حکمرانوں کو صفائی کرنی پڑے گی. نہیں کریں گے تو اپنی کاسٹ بڑھا لیں گے, نقصان زیادہ ہوگا. وی ہیو اے بریلینٹ فیوچر. یہ پاکستان کہیں بھی نہیں جا رہا. We are going to stay here, we are going to expand, we are going to become bigger and larger and stronger. But Pakistani nation will have to pay the price. وہ جو غلطیاں ہم نے کی ہیں, جو ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھیں, اب اس نسل کو دینی پڑیں گی. اب اس کا کوئی اسکیپ نہیں ہے. Thank you very much, and I also strongly believe in that کہ پاکستان inshallah has a very, very bright future.